جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اسٹوڈینٹس، ایک عربی میں کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحباً، کہ آپ سارے لوگ جو ہیں آپ نے جوائن کیا، تشریف لائے. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک دعا لازمی کرنی چاہیے: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ آسانی کر دے اور مشکل نہ کر، اور خاتمہ بالخیر فرما. تو یہ ہم زندگی کا کوئی بھی سفر شروع کریں تو اس میں یہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا آپ کو ایک اور دعا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اللہ مجھے عزت اور سچائی کی جگہ پہ داخل فرما، اور جہاں سے مجھے نکال عزت اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی جناب سے میرا ایک زبردست مددگار فراہم کر دے، ایک ہیلپر مجھے فراہم کر دے. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے مدینہ جا رہے تھے. تو آپ جہاں پہ ہیں یہاں سے آپ کی اگلی منزل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ عزت کے ساتھ لے جائے اور آپ کے لیے آسانی کرے، اور پھر وہاں پہ عزت کے ساتھ رہیں، اور پھر وہاں سے جب نکلیں تو عزت کے ساتھ نکلیں. اب جی آمدم برسر مطلب کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا بڑا خوبصورت مقصد ہے، اور وہ ہے کہ ہم اسلامیات میں نہ صرف اس کو CSS میں پاس کر سکیں، بلکہ ہم کامیاب ہوں، ہم اچھے مارکس لے سکیں. تو اس کے لیے چند ایک چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے تو پھر آپ پاس تو ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اچھے مارکس نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی یا آپ نے تہیہ کیا ہے کہ ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں، مطلب کم از کم 60+، اور اس کے بعد 60 سے لے کر 80 تک ہم مارکس لے سکیں، تو اس کے لیے بھی چند ایک چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور پھر ایک اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پھر ایک دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا بھی اور میں نے ڈسکس بھی کرنا تھا، کہ اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ انگریزی میں کرنا چاہیے یا اردو میں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ دیگر جو آپ کے سوالات ہوں گے تو ان کو بھی ہم لیں گے. تو سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ ایک اچھا پیپر، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ریپیٹڈلی میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اور میری ویڈیوز موجود ہیں اسٹڈی ریور پر اور دیگر مقامات پر، کہ اسلامیات میں بڑی اہم چیز ہے ریڈنگ.
کہ آپ ایک مرتبہ کوئی بھی کتاب لے لیں تو اس کو پڑھیں، مکمل پڑھیں۔ آپ کو عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اسمارٹ اسٹڈی کریں، وہ اپنی جگہ پہ ہم ہے، لیکن وہ بہت امتحان کے قریب جا کر تو آپ اس کو کرتے ہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ کوئی کتاب پوری پڑھتے ہیں۔ اس میں میری کتاب بھی ہے، میں انیشیل اس کا تعارف کروا دیتا ہوں، سراج اسلامیات کے نام سے۔ سراج کا مطلب چراغ۔ ڈاکٹر حافظ شریف پال چدر کے نام سے یہ کتاب ورلڈ ٹائم نے شائع کی ہے، اور میری 4 کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور آبجیکٹیو کی بک بھی ہے جو معروضی ہے، اور آپ نے ابھی امتحان بھی بعض اسٹوڈنٹس نے دیا ہوگا MPT وغیرہ کا۔ اور اس کے بعد اس مرتبہ تو اس میں کافی آبجیکٹیوز بھی مشکل تھے۔ تو اس کے بعد پھر میری ایک PMS کی بک بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ابھی اس کی پک بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو ایک کتاب پڑھیں، اور بھی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو جہاں پہ آپ کو اچھا میٹیریل ملے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، بک لے سکتے ہیں، میٹیریل لے سکتے ہیں۔ میں کتابیں بھی آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں کہ کون سی کتابیں ہیلپ فل ہوں گی آپ کے لیے مزید۔ عربی کوٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ عربی کوٹیشنز جو ہیں یہ آپ کو کام آتی ہیں نہ صرف اسلامیات میں، بلکہ آپ کرنٹ افیئر کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، پاک افیئر کا کر رہے ہیں، انگلش ایسے کا کر رہے ہیں، تو اگر آپ عربی میں کچھ کوٹیشنز آپ کو یاد ہیں، اور وہ کچھ ایسی یونیورسل کوٹیشنز ہیں، جیسے لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، تو اس میں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایکویلٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کہ there is no superiority for an Arab over non-Arab, for non-Arab over Arab, for black over white, for white over black, except God fearing۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ لو ان جملا ضیاعا علی شط الفرات لخشیت ان یسألنی اللہ عنہ، کہ اگر فرات یوفرٹس کے کنارے یعنی بینک آف یوفرٹ اگر کوئی اونٹ بھی مر جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے۔ تو یہ جو اس طرح کی کوٹیشنز ہیں، یہ آپ نے اچھے مارکس کے لیے ضرور کرنی ہے، آپ نے اچھی کتابوں کا ریفرنس دینا ہے، وہاں سے کوٹیشنز آپ نے دینی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے اسلام کیا ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلام، سید امیر علی کی کتاب ہے، سید مودودی صاحب کی کتاب ہے، یہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کو لے لیں۔ تو جہاں پہ آپ اچھے جو لیونگ اسکالرز ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، ان کے ریفرنسز نہ دیں، لیکن جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کے ریفرنسز دیں، اور ان کے دیں جو واقعتاً ایکڈیمیا کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے نہ دیں جو ویسے وائزین ہیں یا خطباء ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اسکالر ہیں، وہ اسکالرز کی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ یہ ظاہر بات ہے، پھر تھوڑی سی چیزیں ہیں جو سیکھنا پڑتی ہیں، اور ایک ٹیچر کی جو جگہ ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، جس کو کہتے ہیں جائے استاذ خالی است، کہ استاد کی جو ایک جگہ ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، فارسی کی ایک پروورب ہے، قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم یہ کہتی ہے کہ میں دنیا کو فتح کرنے والی ہوں۔ آپ نے CSS کا امتحان اس میں کامیاب ہونا ہے تو قلم کے ذریعے سے ہونا ہے، وہی آپ کے لیے فاتح کی حیثیت ہے۔ تو آپ کی رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے،
اس میں املا کی غلطیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ مجھے الحمدللہ کوئی 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں جو ایلوکیٹڈ ہیں. تو ایک بڑا لمبا تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے. تو اس میں جو اسٹوڈنٹس بڑے بلنڈر کرتے ہیں، ان میں رائٹنگ کی بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی اردو میں. اور جب عربی میں لکھتے ہیں تو وہاں بھی خیر ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کو تو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جب آیت لکھنی ہے یا حدیث لکھنی ہے تو آپ نے اعراب نہیں لگانے. مثلا آپ نے اقیم الصلاح و آت الزکا کی آیت لکھی ہے تو آپ نے اعراب کے بغیر، یعنی زیر زبر پیش کے بغیر ہی، اگر آپ کو ریفرنس یاد ہے کہ سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر فلاں ہے تو اوکے. اور اگر آپ کو ریفرنس یاد نہیں ہے تو پھر آپ جسٹ القرآن لکھ لیں یا حدیث ہے مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اب الحدیث لکھ لیں. اگر آپ اس کا آپ کو ریفرنس یاد ہے تو آپ بے شک اس کا ریفرنس دے دیں کہ یہ الجامع الصحیح للبخاری کی حدیث ہے. یہ ایک پراپر ریفرنس کا طریقہ ہے. یہ الجامع الصحیح للمسلم، اور پھر آگے آپ کو رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر یہ ہے. تو یہ پھر کچھ ایسی خاص ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ہر سبجیکٹ کی اسپیسیفک، جن کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایگزامینر پر ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. چونکہ وہاں پہ آپ کا چہرہ تو موجود نہیں، اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ کی رائٹنگ اور اس میں اسکل، آپ کی الفاظ کی خوبصورتی، آپ کا الفاظ کا بندوبست، اوور آل آپ کے پیپر کا کوہرنس، اور آپ نے کیسے اس کو پریزنٹ کیا ہے، آپ نے کتنے اچھے چارٹس، فلو چارٹس بنائے ہیں، آپ نے آیات کس طرح لکھی ہیں، آپ نے حدیث لکھی ہے تو ریفرنس آپ نے کس طریقے سے دیا ہے، آپ نے کوٹیشن کو کیسے انورٹڈ کوماز میں آپ نے ڈالا ہے. اور پھر آپ کی لینتھ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ اردو میں اگر پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو کوئی 7 سے 8 سائڈس مطلب ہے کہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ انگریزی میں کر رہے ہیں تو کوئی ایک پیج یا ایک سائڈ آپ کم کر سکتے ہیں. اردو میں تھوڑا سا میٹیریل زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ہر کویسچن میں ایک آپ ضرور پیج کا اضافہ کریں، تھوڑا سا اسپیشیس کر کے لکھیں. اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے ایگزامینر پر. تو اچھا انٹروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو اس میں اپنا نقطۂ نظر بالکل سب سے پہلے دیں. یہ ہم سکھاتے ہیں کہ انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں. میں انٹروڈکشن لکھواتا ہوں جو نوٹس فراہم کرتا ہوں یا جو سلائیڈز ہم شیئر کرتے ہیں، تو اس میں انٹروڈکشن جو اس طرح پراپر طریقے سے لکھوایا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ اٹیمپٹ کر کے دیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے غلطیاں نکالنا اور بتانا کہ آپ کہاں کہاں پہ آپ نے مسٹیکس کی ہیں اور آپ کے کیا ڈرا بیکس ہیں. تو اس کے بعد آپ کا اوور آل یعنی انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک، کنکلوژن میں پھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک انالیسس دیتے ہیں، اور وہ آپ جب ایک سم اپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا انالیسس آتا ہے. انالیسس بیسیکلی آپ کا کمپیریزن سے ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کسی عربی میں ایک مقولہ ہے، پروورب ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اسلامی تہذیب کی کریکٹرسٹکس آپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ ویسٹرن سیویلائزیشن سے اس کا ایک کمپیریزن دیتے ہیں تو اس کا ایک انالیسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ اسلامی تہذیب کا اس وقت کنٹمپریری جو دنیا کی بڑی تہذیبیں تھیں ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک اس کا بڑا مطلب اس کا پرشین سیویلائزیشن تھی، رومن سیویلائزیشن تھی، تو ان کے ساتھ آپ ایک کمپیریزن دیتے ہیں، یا بعد کے ادوار میں آپ دیتے ہیں. یا سائنک سیویلائزیشن ہے، چائنا کی سیویلائزیشن ہے، رشین ہے،
لیٹن امریکن سیویلائزیشن ہے، اور تو یہ آپ کا کمپیریزن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انالیسس کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی پھر ظاہر بات ہے نالج کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں اچھے مارکس کے لیے. پھر وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں کہ جن سے آپ بچیں اور آپ امتحان میں فیل نہ ہوں، تو ان میں سب سے اہم چیز معروضی کا تیار کرنا ہے، آبجیکٹو کا تیار کرنا ہے. اور آبجیکٹو اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ٹھیک ہیں، مثال کے طور پہ اس کے کوئی 17 یا 18 آبجیکٹو ٹھیک ہیں، تو ہم بڑی ایک شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ فیل نہیں ہوگا. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 5 سے 7 آبجیکٹو ٹھیک ہیں، تو پھر شورٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کامیاب ہوگا. چونکہ آبجیکٹیوز بہت میٹر کرتے ہیں. اس کے لیے میری ایک کتاب ہے، آبجیکٹیو کی کتاب ہے، یہ سراج اسلامیات معروضی، اور یہ ورلڈ ٹائم نے شائع کی ہے. اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اس میں پریویس آبجیکٹیوز بھی ہیں CSS PMS کے، اور ویسے بھی جو MA اسلامیات کا سلیبس ہے وہی آپ کا بیسک سلیبس ہوتا ہے، جس میں قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، معیشت، معاشرت اور اصول تفسیر، تاریخ، سیرت. تو یہاں سے آبجیکٹیوز آتے ہیں. وہ ایک بلینڈ سا کرتا ہے، کو 2 قرآن سے لے لیے، 2 حدیث سے لے لیے، 2 فقہ سے لے لیے، 2 تقابل ادیان، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز وہاں سے لے لیے. یہ کتاب کا نام ہے جی سراج اسلامیات، حافظ اشری کے بعد. تو اسی طرح جو سبجیکٹو کی میری کتاب ہے وہ سراج اسلامیات ہے انگریزی میں، اور یہ سراج اسلامیات اردو میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ سراج اسلامیات ہے PMS کے لیے. تو یہ ورلڈ ٹائم سے میرے نام سے آپ کو یہ بکس مل جائیں گی. لیکن جو اسٹوڈینٹس فیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں. ایک تو وہ یہ کریں کہ وہ آبجیکٹیوز تیار کریں، آبجیکٹیوز کو ایزی نہ لیں. اور دوسرے نمبر پہ کوشچن نمبر 4 جو اسٹوڈنٹ پورا نہیں کرتے تو ان کے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. نارملی اسٹوڈینٹس پہلے 3 کوشچن کر لیتے ہیں، اور کوشچن نمبر 4 میں جب جاتے ہیں تو یا تو کوئی ایک سائڈ لکھی ہوتی ہے یا 2 یا 3، تو وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے. مطلب 2-3 صفحے سے تو پھر سوال مکمل نہیں ہوتا. جی اسٹوڈینٹس نے پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے ملیں گی. یہ ورلڈ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے، کتاب میں شائع کرتا ہے، تو ورلڈ ٹائم پبلک شیئر جو ہیں تو وہ وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. میاں صاحب کی کتاب بھی وہاں سے ملتی ہے، ریڈ سائنس کی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فیل ہونے سے آپ نے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے 2 کام کرنے، آبجیکٹیو تیار کرنے اور کویسچن نمبر 4 آپ نے پورا اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ 4 کویسچن پورے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ، اور آبجیکٹیو آپ کے کوئی 15 سے اوپر ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ یو آر ان سیف پوزیشن، اور انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ انگریزی میں کریں گے یا آپ اردو میں کریں گے. تو اگر تو آپ کی انگریزی زیادہ بہتر ہے تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا آپ انگریزی میں کریں. لیکن اگر اردو ٹھیک ہے، املا کی آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کی رائٹنگ مناسب ہے، سپیڈ بھی ٹھیک ہے، ایکسپریشن آپ کا ٹھیک ہے، تو پھر اردو بھی آپ کو اتنے ہی مارکس اردو میں لکھنے سے بھی آئیں گے. پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ انگریزی والے جو ہیں ان کے زیادہ نمبر آتے ہیں. انگریزی میں اس وقت نمبر آپ کے بہتر آتے ہیں کہ جب آپ کی انگریزی بہتر تھی اور آپ نے انگریزی کی بجائے اردو میں پیپر اٹیمپٹ کر لیا. تو یہ پھر آپ کی اسیسمنٹ نہیں تھی، مطلب آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتا تھا.
تو اس وقت غلطی ہوتی ہے. ایگزامینر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اردو میں اٹیمپٹ کریں یا انگریزی میں اٹیمپٹ کریں تو ایگزامینر دونوں میں مارکس دیتے ہیں. اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں 7 چیپٹرز ہیں، اور اس میں پہلا چیپٹر ہے وہ تصور اسلام ہے. اس میں بلیف ان وننس آف اللہ المائٹی ہے، بلیف ان ہیئر آفٹر ہے، امپورٹینس آف دین ریلیجن ہے، اور واٹ از ڈفرینس بٹوین دین اینڈ مذہب کا کوشچن موجود ہے. پھر ارکان اسلام وہ موجود ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اس کے امپیکٹس وہ آتے ہیں. اس کے بعد چیپٹر 2 جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور نمونہ عمل، رول ماڈل کے. اس میں 5 میجر ٹاپکس ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک انفرادی شخص کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے کیسے نمونہ عمل ہیں، ایک ڈپلومیٹ کے لیے کیسے ہیں، ایک جرنیل کے لیے کیسے ہیں، ایک ٹیچر ایجوکیٹر کے لیے آپ کیسے نمونہ عمل ہیں، اور آپ ایک انویسٹر کے لیے کیسے نمونہ عمل ہیں. چیپٹر 3 میں ہیومن رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں، ان دا لائٹ آف لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ. اور ویمن رائٹس ہیں، چلڈرن رائٹس ہیں، اور مائٹ پاسبل جو ٹرانسجینڈر رائٹس ہیں وہ بھی کتاب کے اندر موجود ہیں. میں نے کوشچن اٹیمپٹ کیا ہوا ہے تو آ سکتے ہیں پاسبلٹی. چیپٹر 4 جو اسلامک کلچر ہے، سیویلائزیشن ہے، کہ اسلام کا جو امپیکٹ ہے آن ویسٹرن کلچر وہ کیا ہے، اور وائس ورسا ویسٹ کا جو امپیکٹ ہے اسلام پر تو وہ کیا ہے، اسلامک کلچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، سیلینٹ فیچرز وہ کیا ہیں. اس کے بعد یہ چیپٹر 5 چیلنجز ہیں اس وقت جو ورلڈ میں، مسلم ورلڈ کو درپیش ہیں. اسلاموفوبی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، اور دیگر چیلنجز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکٹیرینزم ہے. تو اس طرح کے جو کوشچن ہے وہ چیپٹر 5 کا حصہ ہے. اس کے بعد چیپٹر 6 جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن ان دا ہولی قرآن، ایڈمنسٹریشن ان دا لائٹ آف 4 کیلفس، اور فقہ میں جو ایک ایڈمنسٹریشن کا کنسپٹ کیا ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی اسلام میں، اور پھر لیٹرز ہیں حضرت عمر کے اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہما کے. چیپٹر 7 جو ہے کہ اسلام کے سسٹمز ہیں، جس میں پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، اور لیگل سسٹم جس میں اجتہاد اور اجماع آتے ہیں. تو یہ سلیبس ہے. انشاءاللہ جب ابھی آپ لوگ جو جوائن کریں گے تو اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ایک سمارٹ اسٹڈی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو جس چیز پر بڑا زور دیا جاتا ہے، نالج تو انشاءاللہ ہم دیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کہ آپ اپنا آرگیومنٹ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک انالیسس کی جو سکل ہے اسلامیات میں، آپ نے کیسے اس کو بلڈ کرنا ہے، انالیسس کیسے کرنا ہے. چونکہ اسلامیات میں انالیسس کرنٹ افیئر سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے آپ نے سیکٹیرینزم سے بچنا ہے، آپ نے ایک ریجڈ پوائنٹ آف ویو سے بچنا ہے، آپ نے بلا وجہ ویسٹ پر کریٹیسائز نہیں کرنا. تو یہ ایک سکل ہے، اور یہ آپ کا جتنا اچھا نالج ہوتا ہے اس نالج کے ساتھ آپ کے اندر یہ سکل جتنی اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کر لیتے ہیں، پھر ایک اچھا کوشچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس میں جس پر بہت فوکس کرتا ہوں وہ آیات پر بڑا فوکس کرتا ہوں، حدیث پر، اشعار پر، کہ آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں یا پیپر کر رہے ہیں یا اردو میں، آپ اردو کے اور پرشین کے اشعار اس میں ضرور دیں تاکہ آپ کے ایک لٹریری اسپیکٹ جو ہے وہ بھی آنا چاہیے. اسلامک ٹرمینالوجیز جو پرٹیکولر جن کو کور ٹرمینالوجیز کہتے ہیں ان پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس ہوتا ہے. کوٹیشنز پہ میں کافی فوکس کرتا ہوں. پھر ریفرنسز آپ نے دینے ہیں، چارٹس آپ نے بنانے ہیں تو اس پر کافی فوکس کیا جاتا ہے. پھر جب آپ اٹیمپٹ کر کے بھیجتے ہیں کوشچن تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو بتانا کہ آپ کے اندر کوئی منفی چیز تو موجود نہیں ہے. سم ٹائم کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں ویوز جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ صفحہ کرتاس پر منتقل بھی کرتے ہیں، پیجز پہ لکھتے بھی ہیں.
لیکن ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تو منفی بات تھی جو میں نے لکھ دی ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اوائڈ کرنا ہے، کچھ ایسی کوئی ٹرمینالوجی نہیں دینی جس سے یہ پتا چلے کہ آپ فلاں سیکٹ سے ہیں یا فلاں فرقے سے آپ کا تعلق ہے. تو بالکل ایک ماڈریٹ جو اسلام کے حوالے سے اپروچ ہے وہ آپ نے دینی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ بڑا اچھا فوکس کیا جاتا ہے. پھر کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل چونکہ اب آگے امتحان قریب ہے، 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ پاسبلی ہو جائے گا، تو اسمارٹ اسٹڈی بھی اس میں پیش نظر ہوتی ہے کہ کون سے کویسچن جو ہیں وہ کروائے جائیں، اور وہ انشاءاللہ آئیں گے بھی صحیح. تو یہ چند ایک بڑی بیسک چیزیں تھیں جو ظاہر بات ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. باقی اب آپ کے کویسچنز ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو آپ کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، اب آپ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے جی اور سر. پھر آگے مطلب آپ کویسچن. سر کرنٹلی میں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کر رہا ہوں. LLB 5 ایئرس پروگرام میں انرولڈ ہوں اور میرا لاسٹ ایئر ہے. اور ٹھیک ہے، سر میرے 25 میں جو ہے وہ اٹیمپٹ دینی ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ جو آپ نے کوٹیشنز کا کہا تھا، ان کوٹیشن میں ہم نے عربک میں لکھنا ہے اور ساتھ اگر اردو میں لیٹ سے ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اردو بھی لکھنا لازمی ہے، یہ جسٹ ہم عربک کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہے وہی لکھ دیں، جب وہی انف آپ ہوگی؟ نے عربک میں لکھ دیا تو اردو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ٹرانسلیشن لکھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ضرورت نہیں. چونکہ آپ کوٹیشن کب لکھتے ہیں کہ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، مثلا میں ایک نقطہ نظر ڈیولپ کر رہا ہوں ایکویلٹی پر، اور اس پر جب میں اپنا ایک تھیسس ڈیولپ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات میری نہیں ہے، مجھ سے پہلے فلاں اسکالر نے یہ بات کی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو کوٹیشن میں اپنی بات کی تائید کے لیے لے کر آتا ہوں، تو آپ عربی میں لکھ دیتے ہیں سفیشینٹ ہے. اگر کوئی ایسی غیر معروف کوٹیشن ہے کہ جو نارملی جس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کا کر دیں، ورنہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر. میرا جی کوشچن ہے کہ جیسے اسلامیات میں ہمیں اپنے آپ آنسر اپنا کو آپ اپنا آیات نام بتائیں، ریفرنسز کے آپ اپنا ساتھ. نام بتائیں اور کہاں سے. جی میں نے کہا آپ اپنا سر نام میرا بتائیں. نام محمد رضا ہے اور میں مظفر گڑھ. ٹھیک ہے جی آپ بتائیں. سر میرا کوشچن تھا کہ آنسر رائٹنگ میں ہمیں آیات ریفرنسز اور کوٹیشنز تو لازمی لکھیں گے امپریشن کے لیے، لیکن اگر جیسے کوئی اپلائیڈ کوشچن آتا ہے جیسے ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام ہے، اب اس میں ہم قرآنی آیات یا حدیث سے تو کوئی ریفرنس نہیں ڈال سکتے، تو اس طرح کے کوشچنس کو ہم کیسے ٹیکل کریں کہ ایگزامینر کو کہاں امپریسو لگے؟ کیسے کیسے نہیں ڈال سکتے؟ کس نے کہا آپ کو نہیں ڈال سکتے؟ آپ کوئی کوشچن بولنے میں بتاتا ہوں کون سی کوٹیشن آئے گی. یہ تو آپ کے نالج پر ہے نا، یہ تو آپ کے نالج پر ہے، ورنہ کوٹیشنز تو پورا قرآن موجود ہے، حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. آپ کوئی کوشچن بولنے میں آپ کو کوٹیشن بتا دیتا ہوں. آپ سر سوچ لیں. جیسے ویسٹرن پرسپشن آف اسلام ہے، جیسے کنٹمپریری افیئر سے کرنٹ افیئر سے آ جاتا ہے، جیسے اب نیدرلینڈز میں قرآن بیننگ کا وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، فرانس میں حجاب بیننگ ہے، تو اس قسم کے جیسے کرنٹ افیئرس کوشچن ہے، اس کو ہم کیسے ریفرنسز سے یہ بات یہ ہے کہ اسلام کے مخالف ہر دور میں رہے ہیں، یہ آج تو نہیں ہے. مکہ کے مشرک جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سماج کو آپ سے خطرہ ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عرب
کہ جو باقی علاقوں سے لوگ مکہ میں آتے ہیں تو وہ تجارت کرتے ہیں، اگر یہ دین یہاں پہ پھیل گیا تو باقی اقوام بت پرست ہیں اور یہ دین توحید ہوگا تو خطرہ پیدا ہو جائے گا، ہماری جو ایک سیاسی حیثیت ہے وہ بھی مجروح ہوگی، ہماری معاشرتی حیثیت بھی مجروح ہوگی، اور ہماری معاشی حیثیت جو ہے وہ بھی تباہ ہوگی۔ یہ تو ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ سیرت میں موجود، قرآن میں موجود ہے، تو اس پر قرآن مجید نے ان کو کیا کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی ہے اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ زندگی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس وہ ریفرنسز بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک چیز مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر ہمارے پاس یہ ریفرنس موجود ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہیٹ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ نے ہیٹ ڈیبیٹ نہیں کرنی، آپ نے ایسا مجادلہ، مباحثہ، مکالمہ، گفتگو نہیں کرنی جس سے امپریشن یہ پڑے کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو ہمارے پاس ریفرنسز تو موجود ہیں، تو ہر سچویشن میں ریفرنس دیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ آیت دیں، دین کا ایک بڑا پرماننٹ اصول ہے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے۔ اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں ویسٹ میں جو ہو رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ کے پاس تو حکمت موجود ہے، آپ حکمت سے اس کا جواب نہیں، آپ یہ ریفرنس دیں گے کہ وہاں کے مسلمانوں کو حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور حکمت کیا ہے وہ ہر دور میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کس طریقے سے آپ نے اپنی جان، مال، عزت اور دین کا تحفظ کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ وہ میتھڈالوجی جو ہے اس کے بارے میں اسلام نے کہا آپ اجتہاد کریں اور اجتہاد کے ساتھ آپ چلیں آگے۔ تو ریفرنسز موجود ہوتے ہیں، صرف ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ڈسکس کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، یا تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا نام ساجدہ منیر ہے اور میں رحمہ خان سے بلانگ کرتی ہوں۔ سر میرے نا دو سوال ہیں۔ سر میرا جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ سر جب ہم کوئی بھی حدیث وغیرہ سے لکھتے ہیں نا، میں نے سر آج آپ کی بک بھی ریڈ کی تھی، تو اس کے اندر حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عبداللہ نے یہ بات بیان کی، تو سر یہ جو پہلے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یا کسی اور صحابہ نے وہ بات بیان کی، تو آیا وہ بھی ہم نے ساتھ لکھنا ہے یا نہیں؟ اور سر میرا جو دوسرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اسلامیت کے اندر بھی اپڈیٹڈ رہنا چاہیے جیسے کرنٹ افیئر یا باقی ہیں، یا اس میں جسٹ ہم نے جو کتاب ایک یا دو سے کر لیا ہے اور جو چیزیں مطلب ایک بار نوٹس بن گئے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے؟ جی بڑے امپورٹنٹ دونوں کوشچن ہیں بہن، بہت اچھے کوشچن آپ نے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نیریشن کا پہلا حصہ جو روایت کا ہے کہ جس میں فلاں نے فلاں سے روایت کیا اور فلاں نے فلاں سے ان فلاں تک، اس کو آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے جسٹ یہاں سے شروع کرنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور وہاں سے آپ آگے بات لکھیں گے۔ اور اگر آپ اس کو اردو میں لکھ دیتے ہیں کہ ارشاد رسول یہ ہے یا ہولی پروفٹ سیڈ، اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، ایکشنز ڈیپینڈس آن انٹینشنز، تو وہ پہلا حصہ آپ نے نہیں لکھنا۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، آپ نے اپڈیٹ رہنا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں اب ہر کوشچن کے اندر ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے، کچھ ایسے کوشچن ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایکڈیمک پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے اسلامیات میں، اور موسٹلی 80% آپ کا حصہ ایکڈیمک ہی ہوتا ہے، 20% کہیں پہ آپ سے انالیسز مانگا جاتا ہے اور کہیں پہ 15% آپ سے انالیسز مانگا جاتا ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا نالج ہے اور آپ اس انالیسز کو کتنا بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اسلامیات کرنٹ افیئر سے مختلف ہے، یقیناً کرنٹ افیئر بالکل ایک آپ کی
जो एक करंट सिनेरियो में चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वहां भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर आता है जिस इशू को भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं। इस्लामियात में एक एकेडमिक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहता है कि आपके पास इस्लामियात का नॉलेज कितना है, और फिर वो ये भी देखना चाहता है कि इस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी आपके अंदर ये स्किल, ये सलाहियत मौजूद है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल डिपेंड करता है उस पर। तो उसके लिए फिर करंट कुछ रसाइल हैं, जैसे तर्जुमानुल कुरान एक रिसाला है, उसको पढ़ा जा सकता है, या कुछ और साइट्स हैं उनको देखा जा सकता है, या कुछ चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, या अखबार में कुछ अगर आर्टिकल्स आते हैं तो उनको देख लिया जाए। जी नेक्स्ट। जी कोई क्वेश्चन नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अगेन एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे प्लीज। जी जी। सर मेरे ये है क्वेश्चन फिलॉसफी के हवाले से। जैसे हमने देखा है कि कुछ एकेडमीज और मेंटोर जो है रिकमेंड करते हैं कि हम फिलोसफर्स के जो कोट्स हैं वो क्वेश्चंस में ऐड कर दें क्वेश्चन के स्टार्ट में। सर इसमें ये नहीं होगा कि एग्जामिनर को डायरेक्ट लगेगा कि हम किसी और का आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं रादर देन अपना आइडिया या इस्लामिक पर्सपेक्टिव देने से। एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट को कोट कर सकते हैं उनके कंपैरिजन में, जैसे बाइबल से कोई कोटेशन उठाकर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं जो जो वहां पर फिट हो रहा हो। थैंक यू। जी कर सकते हैं, दूसरे स्क्रिप्चर से तो जरूर कर सकते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे एक बशारत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, कुरान मजीद की सूरह सफ में है, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद, मेरे बाद रसूल आएंगे जिनका इसमें ग्रामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इंजील से या अनाजील अरबा जो है, चार इंजीलें हैं, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, ये इंजील बरनबास है, तो वहां से कोई आप कोटेशन लेकर और अपने रेफरेंस में दे देते हैं तो बिल्कुल ये एक वैल्यूएबल कोटेशन होगी, और जरूर करें। जहां तक किसी फिलासफर का ताल्लुक है तो इस्लामियात में अवॉइड करें, बिल्कुल शुरू में तो अवॉइड करें, उसको बिल्कुल ना दें। और दरमियान में अगर आप समझते हैं कि ये बिल्कुल करीब है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर दें, वरना रहने दें। इस्लामिक कोटेशंस ज्यादा दें, फिलोसफर्स की कोटेशन ज्यादा अच्छी होती हैं जब आप इंग्लिश एसे का पेपर अटेम्प्ट करते हैं या बाकी जगह पर पॉलिटिकल साइंस में। इस्लामियात में कुरान, हदीस और इस्लामिक स्कॉलर्स या वो फिलोसफर्स जिन्होंने इस्लाम के हवाले से पॉजिटिवली लिखा है तो उसको दे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ने पूछा है जी मेरे पास 2020 का वॉल्यूम है इस्लामियात का। नहीं जी, अब तो बहुत चेंज हो गई इस्लामियात, तो आप नई किताब देख लें, मेरा ख्याल है उसमें काफी तब्दीली आ गई। चूंकि हर साल मैं वॉल्यूम चेंज करता रहता हूँ, मतलब उसमें चीजें ऐड करता रहता हूँ, कुछ एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है। जी नेक्स्ट। 22 में है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस डेमो सेशन को वाइंड अप कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर अभी मैंने अपना तारुफ कराया था सर, वो अगेन करा दूं? ये सर ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है एंड लास्ट। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि सर अगर हम अब गूगल करते हैं ना कुछ भी, तो सर उससे हमें एज अ स्टूडेंट नहीं आइडिया हो रहा होता कि ये अथेंटिक सोर्सेज हैं या नहीं, इस्लामियत के लिए तो स्पेशली। सर अगर आप हमें कोई वेबसाइट रेकमेंड कर दें, 2-3, या जो सर आपने अभी एक मैगजीन का नेम बताया था सर, अगर वो आप रिपीट कर दें। तर्जमानुल कुरान रिसाला है, उर्दू में निकलता है, और वो है। उसके अलावा साइट्स का तो मैं इस तरह नहीं, असल में जो आपके रेलेवेंट चीजें हैं वो फिर असल ना गूगल पे चीजें लोग अपलोड करते रहते हैं, और हम अथेंटिक कैसे कह दें कि फलां चीज जो है ना, उसमें असल ना फिरकों की साइट्स हैं, और उसमें फिर CSS के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो वो टीचर ही बेसिकली जो है ना इस हवाले से आप उससे रहनुमाई ले। बाकी आप कुछ बुक्स देखना चाहती हैं तो, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी में मोहम्मद सीरत इंसाइक्लोपीडिया है, 5 वॉल्यूम है उसके, बड़ा अच्छा इंसाइक्लोपीडिया है। मेरी किताब के अलावा अगर आप कोई किताब उसमें मतलब देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखें। उर्दू दायरा मारिफ इस्लामी है, खैर वो ज़्यादा ज़ख़ीम है, बहुत उसके वॉल्यूम्स हैं। तो इस्लाम क्या है, मोहम्मद गजाली की किताब है। या मीज़ान जो जवेद अहमद गांधी साहब की किताब है, उसको देखा जा सकता है। गांधी साहब का रेफरेंस आप नहीं देंगे, लेकिन उनकी किताब आप ज़रूर पढ़ें, अंग्रेजी में है, उर्दू में है। इसके अलावा जो कोई स्कॉलर आपको मैं अगर रिकमेंड करूं तो इंडिया के काले में अभी हाल में ही फौत हुए, कोई 2 साल पहले, मौलाना वहीदुद्दीन खान। तो उनकी कई किताबें आपको नेट से मिल जाएंगी। राज हयात भी है, इस्लाम दौर जदीद का खालिक है, मजहब और साइंस है, उनकी किताब अंग्रेजी में भी, उनकी किताबें हैं, उर्दू में भी हैं। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान का रेफरेंस भी दे सकते हैं, उनकी कोटेशंस भी दे सकते हैं। उनको थोड़ा सा इस हवाले से ज्यादा पढ़ें, उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी मेरी किताब के अलावा अगर आप कुछ और सोर्सेज में जानना चाहते हैं तो स्कॉलर्स तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन साइट्स मैं नहीं रिकमेंड कर सकता, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है कि फिर चीजें वहाँ पे सम टाइम ऐसी भी अपलोड हो रही होती हैं जो दुरुस्त नहीं होती। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनके साथ इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की सारी कामयाबियां अता करे, और आपको अपने नेक मकासद में कामयाब करे, और आपके लिए आसानियां पैदा करे, और आपको ईमान, अमन और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।